لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا ہے آپ نے 3 بار۔ شروع میں 3 بار درود شریف، آیت الکرسی 70 بار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلیم اللہ ربانی نقشبندی آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ذی الحجہ کے 10 دن اور 10 راتیں، ان کے حوالے سے بیان کریں گے کہ کون سا ایسا عمل ان راتوں میں کیا جائے کہ جس سے ہم اپنی مرادیں پوری کروا سکیں، جس سے ہم اپنی ضروریات کو پورا کروا سکیں، جس سے ہم اپنی پریشانی کو کم کر سکیں۔ تو اہل اللہ کے ہاں ان راتوں کا انتظار کیا جاتا تھا، اور ان ایام کا، جس طرح رمضان کا انتظار ہوتا تھا اور رمضان کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح اولیاء اللہ ان راتوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان راتوں کا انتظار کرتے تھے، اور اپنے اعمال کو دگنا کر دیتے تھے ان ایام میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، یعنی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ دن جن دنوں میں اعمال کیے جاتے ہیں وہ یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کی قسم قرآن میں اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ تو یہ جو 10 راتیں ہیں، جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں۔ تو ہم نے بھی ان 10 راتوں کے حوالے سے ہی عمل آپ کو دینا ہے۔ ان 10 راتوں میں ہم نے اللہ کے سامنے توبہ کرنی ہے، گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے اپنے لیے جتنے بھی حاجات اپنے دماغ میں لیے بیٹھے ہیں، اپنی حاجت کو پورا کروانا ہے۔ جن لوگوں کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی وہ اپنی ضرورت کے لیے دعا کریں، جن لوگوں کے رشتے نہیں ہو رہے وہ اپنے رشتے کے لیے یہ عمل کریں، جن لوگوں کے کام کہیں رکے ہوئے ہیں وہ رکاوٹ ختم کرنے کے لیے یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ جو بھی دعا کی جائے گی وہ رد نہیں ہوگی۔ اور عام معمولات سے ہٹ کر، جیسے عام دنوں میں معمولات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر کچھ اعمال کو بڑھا دینا چاہیے ان دنوں میں، خاص طور پہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وغیرہ، اسی طرح نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ روزہ اگر رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اس کا بھی اہتمام ساتھ میں کر لیا جائے تو یہ بھی اچھا ہے۔ چونکہ ہمارا موضوع ذی الحجہ کی فضیلت بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا موضوع آپ کو وہ عمل دینا ہے کہ جس سے ہم نے اپنی مرادیں پوری کروانی ہیں، اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے، فضیلت کی طرف بات لمبی ہو جائے گی۔ اب ہم عمل کی طرف جا رہے ہیں۔ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہم ان راتوں میں کریں تو انشاءاللہ ہماری مرادیں پوری ہو جائیں اور ہماری ضروریات کے لیے وہ کافی ہو جائے۔ عمل سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اسی طرح ہماری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹس میں جا کے آپ نے آمین لکھنا ہے، آخر میں دعا ہوگی اس کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مرتبہ میں گزارش کرتا ہوں اگر کسی عمل سے فائدہ ہو تو ضرور بتایا کریں، چونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ لوگ پڑھتے ہیں، وظائف کی طرف آتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اور اس میں آپ کا بھی حصہ ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد عمل سن لیں، آپ غور سے سنیے گا۔ عشاء کی نماز کے بعد باجماعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز باجماعت کا اہتمام ویسے بھی ہونا چاہیے، اور خاص طور پہ ان دنوں میں تو کرنا ہے۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اور صلاۃ الحاجت، اگر الگ الگ پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، یعنی 2 رکعت صلاۃ التوبہ پہلے پڑھ لی، پھر اس کے بعد صلاۃ الحاجت پڑھ لی، تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو زیادہ نوافل کا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر آپ صرف 2 رکعت میں ہی اس کو ضم کرنا چاہتے ہیں تو اس میں نیت کر لیں صلاۃ الحاجت اور صلاۃ التوبہ کی، اور پھر اس کے بعد کچھ وقت کا محاسبہ کرنا ہے اپنا۔ محاسبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے سوچنا ہے کہ دن بھر کے ہم نے جتنے بھی اعمال کیے ہیں اس میں سے کتنے اچھے اعمال ہیں اور کتنے ہم نے غلطیاں کی ہیں اور خطائیں کی ہیں۔ اب جو غلطیاں ہیں، برائیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، ان پر اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، اور جو اچھائیاں ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہم انی لک الحمد شکرا ولک الفضل منا، یا کسی بھی الفاظ میں آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی 70 مرتبہ، اول آخر درود شریف 3 بار پڑھ لیں۔ 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کو پڑھنا ہے 300 مرتبہ، اور آخر میں پھر درود شریف پڑھ لینا ہے آپ نے 3 بار۔ شروع میں 3 بار درود شریف، آیت الکرسی 70 بار، پھر اس آیت کو 300 بار، اور آخر میں 3 بار درود شریف۔ اس طرح ہم نے اس وظیفہ کو مکمل کر کے آخر میں اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ اب دعا کیا کرنی ہے؟ ہر شخص اپنے حساب سے آپ کے ذہن میں جو بھی ہے اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، مثال کے طور پر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو دعا کریں، یا اللہ میرے لیے غیب سے اسباب پیدا فرما دے رشتے کے لیے، انشاءاللہ غیب سے سبب پیدا ہو جائے گا۔ اگر کسی کے لیے کاروبار کا مسئلہ ہے
نوکری کا مسئلہ ہے، اپنی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے دعا کریں۔ اگر فرسٹ ذی الحجہ سے آپ یہ عمل شروع کر دیں اور 9 ذی الحجہ تک روزانہ کرتے رہیں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر آپ روزانہ نہیں کر سکتے تو جتنے دن آپ کو اللہ توفیق دے آپ یہ عمل ضرور کریں عشاء کی نماز کے بعد۔ انشاءاللہ جتنی مرادیں پوری کروانی ہیں کروا لیں۔ اللہ کے فضل سے اہل اللہ کا بہت ہی مجرب اور آزمودہ عمل ہے ان راتوں میں عمل کرنا۔ آپ بھی کریں اور اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کی دعا کو بھی قبول فرما لیں گے۔ بات لمبی ہو گئی ہے، چلو اب اگلی نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور یہ جو راتیں آ رہی ہیں اللہ ان راتوں میں ہمیں خوب گڑ گڑا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی اور اپنے اعمال کو قبول کروانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، ذکر کرتے رہیں، اللہ کی حفظ و امان میں رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔